آپ نے ناپ تول کی بات کی، پھر آپ نے بہت اچھی بات یہ فرمائی کہ یہ سمبولک ہیں۔ دنیاوی معاملات میں مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والے وہ آپس میں ایک تعلقات کو کیسا رکھیں، وہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی۔ پھر آپ نے تعلقات کی بات فرما دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تعلقات میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا اس آیت کا تعلق عبادات سے بھی ہے، کہ عبادات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے؟ عبادات میں صرف نماز ہی نہیں، روزہ ہی نہیں، زکوٰۃ بھی، کہ زکوٰۃ دیتے وقت صحابہ کس انداز سے چیزوں کو دیکھتے تھے کہ ہاں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہمارے بعض افراد کے رویے کیا ہیں کہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالی جاتی تھی، جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دین کو کس طرح لیتے تھے، کس طرح سمجھتے تھے۔ تو ہمارے رویے عبادات کے حوالے سے، یا اس کو ایک بڑا کر دیتے ہیں اللہ سے تعلق کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے، کیا اس میں کمی نہیں کرو، بلکہ اس میں بھرپور انداز سے اپنا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دو۔ ارشاد۔ اصل میں نا یہ فرق بھی نیک صاحب ہے، ایمانی سوچ کا اور مادہ پرستانہ سوچ کا فرق ہے۔ جب آپ مادی سوچ رکھیں گے اور مادیت پرستی کی طرف سوچتے رہیں گے تو پھر اس میں ہر وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو یہ دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ جب انسان ایمانی سوچ رکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں اللہ سے اجر ملے گا۔ جو مادی سوچ رکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوں گا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اسی لیے جو سوالات ہیں، آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی، قرض حسنہ کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور عام طور پہ لوگ جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں دیکھیں میں اس کو قرض دیتا ہوں تو میرا پیسہ جو ہے وہ ڈی ویلیو بھی ہو رہا ہے، جو ڈپریسیشن ہو رہی ہے، تو اس کو مجھے اگر آج میں کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور مجھے وہ 3 سال بعد واپس کرتا ہے تو اس کی وہ تو ڈی ویلیو ہو گیا، تو مجھے اس کے اوپر یہ سود کے لیے اور سود کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور میں اس سے لے لوں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ تو اصل میں یہ فرق وہی ہے، مادی سوچ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور مادہ پرستانہ سوچ یہ کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ جب آپ اس کو دیں گے تو آپ کو ان ریٹرن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ملنا چاہیے۔ جو ایمانی سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہا ہوں، چاہے وہ پیسوں سے متعلق مادی کوئی سلوک ہے، کوئی لینے دینے کا معاملہ ہے، یا آپ کا باہمی تعلقات کا کوئی معاملہ ہے، ہر سلوک کے بدلے مجھے اللہ سے اجر ملے گا۔